اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے، دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نالی کے کیڑے ہیں، نفرت پیدا ہو ہے، تکبر پیدا ہو۔ سعر جو ہے ایک بیماری کا نام تھا جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی، جس کی اونٹ ٹیڑھی ہو جاتی، جسے آپ کہتے ہیں کج رخی، کج کولاہی، ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے، اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے، ایسے ہی جواب دے دیا۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سنتے تھے، یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سن لی جائے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلے، اکڑ کر نہ چلے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے، اختیال، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس، اندر کا غرور ظاہر ہوگا اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال۔ تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والا، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی۔ اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچنا، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اپنی چال میں، اپنی روش میں، اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو،